ونصلي ونسلم على رسوله النبي المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محتشم حاضرین اکرامی، خواتین و حضرات، نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث مبارکہ کے دروس کے سلسلے میں پچھلے جمعہ المبارک سے اربعین کہتے ہیں عربی میں 40 کو 40 حدیث مبارکہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد العلی حدیث مبارکہ پر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کتابیں آ بھی چکی ہیں اور ایسی کتب بھی ہیں جو 40 جلدوں پر بھی مشتمل ہیں۔ منہاج السنہ، عرفان السنہ، منہاج السبیل، جہاں بڑی کتابیں ہیں جو علماء کے لیے اور عام لوگوں کے لیے بھی ہیں، وہاں پر ایک ہی موضوع پر وہ شخصیات بھی ہیں، اس نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پھر صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور انبیاء علیہ السلام، اہل بیت کرام، ایک شخصیت پر اس طرح 40 حدیث مبارکہ جمع کی ہیں۔ یہ بہت سے اور ائمہ کا بھی طریقہ رہا ہے، امام نووی کا جس طرح۔ تو اسی سلسلے میں جو آپ کی اربعینات ہیں، پچھلے جمعہ المبارک پر بھی فضائل قرآن حدیث کی روشنی میں، اور آج انشاءاللہ العزیز جمعہ کی فضیلت کیا ہے، جمعہ کے فضائل کیا ہے حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ ویسے تو اس کتابچے میں، چھوٹی کتاب میں 40 حدیث مبارکہ جمع کی گئی ہیں، مختلف جمعہ کی فضائل کیا ہیں، اس کو پڑھنے کا کیا اجر ہے، اور اگر اسے کوئی چھوڑے گا تو اس پر کیا، اس کے لیے ناراضگی اللہ کی کیا ہے، اس کے لیے وعید کیا ہے، اور اس دن پھر ہمیں خاص کیا کرنا چاہیے، یہ ساری باتوں کو تفصیل کے ساتھ اور حوالہ جات کے ساتھ کہ یہ حدیث مبارکہ کس حدیث میں آئی ہیں، شاہستہ میں آئی ہیں، امام احمد بن حنبل میں آئی ہیں، کس کتاب میں آئی ہیں، ساری تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں موجود ہے۔ تو اس میں سے کچھ حدیث مبارکہ کو ہم کر سکیں گے۔ تو پہلے قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ اس حوالے سے کہ یہ جمعہ کا اتنا افضل، اتنا بابرکت دن ہے، جو امت مسلمہ میں اوائل دور سے آقا علیہ السلام کے دور سے لے کر اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ خاص کر جمعہ جو ہے اس میں عبادت کا اہتمام کرنا، اللہ کے گھر میں جمع ہونا عبادت کے لیے، اور پچھلے کچھ ٹائم میں بڑے عرصے کے بعد یہ سلسلہ منقطع رہا یہ کرونا وائرس کی وجہ سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے گھر میں اس کی عبادت کے لیے، اس کی یاد کے لیے جمعہ کے دن جمع ہوں۔ تو قرآن مجید نے جمعہ کے دن کی فضیلت اتنی ہے کہ اس پر پوری ایک سورت ہے، سورہ جمعہ 28 اس بارے میں قرآن مجید میں پوری سورت ہے جمعہ کے بارے میں، اور اس میں پھر ایک خاص آیہ کریمہ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو پھر اس کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور تجارت اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ اب یہاں دوڑ پڑنا اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان پریکٹیکلی واقعی میں اس طرح دوڑ پڑے، لیکن مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ دوڑتے ہوئے جس طرح انسان کو ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی، اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، اس طرح یعنی باقی جو کام بھی کر رہے اسے چھوڑ کر جمعہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے دوڑے آؤ۔ اور کیوں ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو۔ اور اگر یہ نوجوانوں کے لیے اس کا میں ڈینش میں ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے Isam Spor. Nå de kaldtes til bund om fredagen, så skynd jer hen til hukommelse i Allah, og lav forretningen let. Det er det bedste for jer, hvis I blot vidste det. کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن خرید و فروخت، یہ تجارت چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ اور اب حدیث مبارکہ سے ہم نے اس کو ذرا دیکھنا ہے کہ آقا علیہ السلام کی سیرت ہمیں کیا کہتی ہے، آقا علیہ السلام اس کی فضائل کیا بیان فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے حدیث شریف کہ یہ جمعہ کا دن اس کا نام کیوں رکھا گیا،
حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قیل للنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لأي شيء سمي يوم الجمعہ، کہ کس وجہ سے آقا اسلام سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کس وجہ سے یہ جمعہ کا نام، اسے جمعہ کا نام دیا گیا، جمعہ کیوں ہے، جمعہ جمع کرنے کو کہتے ہیں. تو آقا علیہ السلام خود اس کا جواب دے رہے ہیں صحابہ کرام کو. قال لأن فيها تبعت دین ابیک آدم، اس لیے کہ اس دن جو آپ کے والد ہیں یعنی آدم علیہ السلام، ان کا خمیر تیار کیا گیا تھا. وَفِيهَا الصَّعْقَ وَالْبَعْثَ وَفِيهَا الْبَطْشَ، اور اسی دن سور پھونکا جائے گا، ساری دنیا اس کا اختتام ہو جائے گا. وَالْبَعْثَ، اور اسی دن سارے کے سارے لوگوں کو قیامت میں جمع کیا جائے گا. اور پھر فرمایا کہ اسی دن حساب و کتاب بھی ہوگا. وفی آخر ثلاث ساعات منها ساعت من دعا اللہ فیها استجیب له، کہ اس کی آقا اسلام نے فرمایا، پھر اس کی فضیلت بیان کی کہ اتنا ہی ساری باتیں بھی اس میں، آدم علیہ السلام کی پیدائش، پھر اس دن سور پھونکا جانا، پھر سارے لوگوں کو جمع کیا جانا، حساب کتاب ہونا. لیکن اس دن میں اللہ نے ہفتے میں ایک دن ایسا رکھ دیا کہ اس میں ایسی ساتیں ہیں کہ جس نے اس ساتھ کو پا لیا اور اس نے اللہ سے دعا کوئی بھی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں. ایک دیکھیں جس دنوں کا سردار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی گھڑی رکھ دی ہے، ایسی ساعتیں رکھتی ہیں کہ جس میں دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے. پھر ایک اور حدیث مبارکہ عن ابی لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سید الایام یوم الجمعہ، فرمایا کہ جو دنوں کا سردار ہے وہ جمعہ ہے. وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی شان ہے. اور کتنی زیادہ شان ہے، فرمایا وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى، اس کی فضیلت اور عظمت یوم الفطر یعنی جو چھوٹی عید ہے اور یوم اضحیٰ ہے اس سے بھی زیادہ بڑھتی ہے. یہ اللہ کے یہاں اس کا مقام ہے، اس کی عظمت ہے جو اللہ نے ہر ہفتے میں ہمیں ایک دن عطا فرما دیا. اور پھر آگے فرمایا فی خمس خلال، اس میں 5 چیزیں ایسی ہیں، اس کی خصوصیات میں بڑی. وہ کیا؟ خلق اللہ فی آدم، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کی پیدائش ہوئی. وَأَهْبَطَ اللَّهُ فِي آدَمَ إِلَى الْأَرْضِ، اسی جمعہ کے دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پھر زمین پر اتارا، یعنی زمین کی آبادی انسان سے جو ہوئی وہ اس دن ہوئی. تو اس لیے جو اپنے آپ کو آباد کرنا چاہتا ہے، اپنی من کی دنیا کو آباد کرنا چاہے، جو ہفتہ انسان اور کاموں میں لگا رہتا ہے، تو پھر جمعہ کے دن اللہ کی عبادت کے لیے ذوق کے ساتھ، شوق کے ساتھ آ جائے تو پھر اس کی من کی دنیا آباد ہو جاتی ہے. اس دن آدم علیہ السلام کے ذریعے دنیا آباد ہوئی. وَفِي تَوَفَّى اللَّهُ آدَمَ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وفات کی. وَفِي سَاعَةٌ لَا يَسْأَلُهُ الْعَبْدَ فِي شَيْءٍ إِلَّا آتَى اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّا مَا لَمْ يَسْأَلْ حَرَامًا، اور اس میں ایسی گھڑی ہے اگر بندہ اللہ سے سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا کرتا ہے لیکن حرام کا سوال نہ کرے. یعنی اس دن میں اللہ نے ایسے گھڑی رکھ دی. ہم لیلۃ القدر ہوتی ہے اس کو ڈھونڈتے ہیں، اور عظیم راتیں ہیں ان میں ہم ڈھونڈتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے جمعہ کے دن بھی وہ گھڑی رکھ دی ہے کہ اس میں انسان اللہ سے سوال کرے، اللہ سے دعا جو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتی ہے. اور فرمایا کہ اتنا عام دن ہے. وفی تقوم الساعہ، اسی دن قیامت قائم ہوگی. اور اس خوف کی وجہ سے ما من ملک مقرب ولا سماء ولا ارض ولا ریاح ولا جبال ولا بحر الا وهن یشفقن من یوم الجمعہ، کہ کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ ایسا نہیں، زمین اور آسمان نہیں، کوئی ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر نہیں جو اس دن سے خوف نہ رکھتے ہوں کہ اللہ اس دن قیامت نہ قائم کر دے. یہ ساری جو بڑی بڑی طاقتور اللہ کی مخلوقیں ہیں وہ بھی اس دن سے خوف رکھتی ہیں کہ کہیں قیامت نہ قائم ہو جائے. تو اس لیے انسان ہر لمحہ جب جمعہ کا دن آئے تو اس کی خصوصی تیاری کرے، خاص طور پر اس کے لیے اہتمام کر کے آئے. یہ تو بڑا عام دن ہے، اس دن دنیا کو اللہ نے آباد فرمایا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سور پھونکا جائے گا اور اختتام ہو جائے گا، اور اسی دن پھر اٹھایا بھی جائے گا. اس لیے پھر اسی منظر کو یاد کرے کہ قیامت کا دن ہوگا، پھر اللہ کی طرف رجوع کرے، اس کی بندگی کی طرف آئے. اور اس میں ایسی گھڑی بھی ہے جس میں انسان اللہ سے مانگے تو اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں.
اور پھر جو اس کا اہتمام کرتا ہے جیسے آپ لوگ اہتمام کر کے آئے اس کے لیے کیا حدیث ہے؟ فرمایا عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهن او يمس من طيب بيته کہ جو انسان جمعہ کے دن گھر سے غسل کرتا ہے جتنا اہتمام ہو سکتا ہے، پھر تیل لگاتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، پھر آ کر لوگوں کے درمیان اگر دو لوگ بیٹھے ان کے درمیان نہیں گھس جاتا، یعنی یہ لوگوں کے ساتھ معاملات اخلاق اس کے کہ یہ کام نہیں کرتا کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو، ثم يصلي ما كتب له، پھر جتنی اس کی نماز ہے وہ نماز پڑھتا ہے، ثم ينصت اذا تكلم الامام، تو پھر امام جب خطاب کر رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو تو اسے خاموشی سے سنتا ہے۔ تو یہ جب جو کام انسان کرتا ہے اہتمام کے ساتھ غسل کر کے گھر سے آئے، خوشبو لگائے کہ میں اللہ کے گھر اللہ کی حاضری کے لیے اس کی بارگاہ میں اس دن جس دن انسان آباد ہوئے، جس دن قیامت ہوگی اس دن اس کے گھر میں عبادت کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں پہنچتی، خطاب آرام سے سنتا ہے، گفتگو سنتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ غفر له ما بینہ و بین الجمعہ الاخری، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ اس کی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت، اتنا جمعہ کے دن اللہ نے اتنی اپنی رحمتیں اتنی برکتیں رکھی کہ اللہ اس کی برکت سے گناہوں کی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جب اس کے اندر اتنی فضیلتیں ہیں، جب کسی دن کی اتنی فضیلتیں ہوتی ہیں، اتنا مقام و درجہ ہوتا ہے، تو پھر اگر انسان اسے حاصل نہ کرے اس کی برکتیں، اس کی رحمتوں کو اس سے سستی اور غفلت کرے تو پھر اس پر وعید بھی بڑی ہوتی ہے۔ تو فرمایا عن ابی الجعد الدمری وكانت الصحبة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضور کے ساتھی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی حدیث، من ترک ثلاث جمع تهاونا من غیر عذر طبع اللہ تبارک وتعالی علی قلبی، رواہ احمد و ابو داؤد۔ فرمایا کہ جو انسان بغیر عذر کے، یعنی بیماری نہیں، کوئی اور مسئلہ نہیں، جیسے پچھلے دن تھے کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نہیں پڑھ سکتے، وہ ایک عذر ہے، اگر ایسا کوئی عذر نہیں، صرف اپنی تعاون کہتے ہیں سستی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے 3 جمعے ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ اتنا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو اتنا بڑا میں نے دن تمہیں عطا کر دیا، اس میں ایسی گھڑیاں عطا کر دی جو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اتنی اس میں مغفرت رکھتی ہے، اتنی اس میں رحمت رکھتی ہے، اور پھر بھی اگر کوئی انسان اس کی عظمت کو نہ پہچانے، مجھ سے معافی کا طلبگار نہ ہو، مجھ سے مانگنے کے لیے نہ آئے، تو پھر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کوئی سستی کی وجہ سے اسے چھوڑتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے کہ یہ میری بخشش کا طالب نہیں ہے۔ اور پھر جب اتنی اس دن کی فضیلتیں ہیں تو اس دن پھر ایک تو ہم جمعہ کا اہتمام کریں، اور اس میں آقا علیہ السلام نے ہمیں کیا تلقین فرمائی کہ ہم کیا کریں، اتنا عظمت والا دن ہے۔ تو حدیث مبارکہ ہے عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں حدیث کے لفظ دیکھیں، اس میں خاص جو ہے حضرت انس کا نام ہے کہ آگے جو لفظ اضافہ کیا خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے خادم خاص تھے، خاص حضور کی صحبت میں رہنے والے، اور آپ نے آقا علیہ السلام کی 10 سال خدمت کی ہے۔ خود فرماتے ہیں خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہ میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا۔ وہ روایت کرتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اقربکم منی یوم القیامہ فی کل مواطن اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، فرمایا کہ اب ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، حضور کے قریب ہوں، حضور کی توجہ اور فیض ہمیں ملے، ہماری یہ خواہش ہے مومن کی۔ تو آقا علیہ السلام اس کے بارے میں بتا رہے طریقہ کہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب کون ہوگا، تو اس کے لیے فرمایا اکثرکم علی صلاۃ فی الدنیا، جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ اور پھر آگے اس کی وضاحت میں فرمائی من صلی علیہ فی یوم الجمعہ ولیلۃ الجمعہ، کہ جو جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کیا کرتے ہیں 100 مرتين 100 دفعہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے کیا عطا فرماتے ہیں؟ ایک تو آقا علیہ السلام کو اسے قرب ملے گا، اور اسے کیا ملے گا؟ قَضَى اللَّهُ لَهُ 100 حَاجَةٍ، اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرما دیتا ہے۔
70 من حوائج الآخرہ، آخرت بڑا مشکل بات ہے، 70 اس کی حاجتیں قیامت والے دن کی پوری ہوتی ہیں، وَثَلَاثِينَ مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، اور 30 حاجتیں دنیا کی پوری ہوتی ہیں، ثُمَّ يُوَكِّلُ اللَّهُ بِذَلِكَ مَلَكًا يُدْخِلُهُ فِي قَبْرِي، اور فرمایا کہ وہ جو فرشتہ درود لے کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے میری قبر میں بھیجتے ہیں، كَمَا يُدْخِلُ عَلَيْكُمَ الْهَدَايَا، جیسے آپ لوگ ایک دوسرے کو تحفے گفٹ دیتے ہیں، گیوے دیتے ہیں، اس طرح وہ فرشتہ میرے پاس گفٹ کی صورت میں تمہارا درود لاتا ہے، يُخْبِرُنِي مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بِاسْمِي وَنَسَبِي إِلَىٰ عَشِيرَتِي، اور پھر اس بندے کا نسب بتایا جاتا ہے، یہ اس کا بیٹا ہے، اس کے دادا یہ تھے، اور اس کا خاندان یہ ہے، اس خاندان سے ہے، وہ ساری تفصیل مجھے بتائی جاتی ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام کیا کرتے ہیں جب یہ ساری تفصیل سن کے، فَأُثْبِتُ عِندِي فِي صَحِيفَةٍ بَيْضَاء، میرے پاس ایک سفید رجسٹر ہے، اس کے اندر میں اسے درج کر لیتا ہوں، اس کے اندر اس کا نام، اس کے سارے خاندان کا محفوظ کر لیتا ہوں کہ اس نے میرے اوپر 100 دفعہ درود محبت کے موتی پیش کی ہیں۔ تو یہ جمعہ کا دن، اس میں انسان جتنا یہ جمعہ کا اہتمام کر کے آئے، اس کے لیے اہتمام کرے گھر سے اس نیت کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ کہ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اس کی عنایت ہے کہ اس نے ہمیں ہر ہفتے میں یہ اتنا عظیم دن عطا فرما دیا جس کے اندر اتنی برکتیں ہیں، اتنی آقا علیہ السلام نے جس کے فضائل بیان فرمائے، جس کی اتنی اہمیت بیان فرمائی کہ جس کا ایک جمعہ جو ادا کر لیتا ہے تو پچھلا جمعہ ادا کیا تو اس کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی معافی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور اس میں جتنا کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھا جائے اس کی فضائل سنی آپ نے کہ جو 100 دفعہ درود شریف پڑھے تو اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتی ہے۔ پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ کاروبار کر رہا ہوں، یہ نوکری کر رہا ہوں، تو یہ میرے کام کیسے ہو رہے ہیں، یہ میری مشکلیں کیسے حل ہو رہی ہیں، اسے سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن اس کی اللہ کی طرف سے فرشتوں کی اس کے ساتھ مدد آ جاتی ہے، اللہ کی برکت آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس دن کا ہم جتنا اہتمام کریں، ہمیں پھر اللہ تعالیٰ نے ایک 2 مہینے کے وقفے کے بعد یہ دن عطا کیا ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت، اس کی بندگی کے لیے یہاں جمع ہو کر اسے منانے کے لیے، اپنی گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے یہ خاص دن ہے۔ اس میں ہم جمع ہوں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اسے راضی کریں اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں، اس لیے کہ جب اللہ کے حبیب ہم سے راضی ہوں گے تو اللہ بھی ہم سے راضی ہو جائے گا۔ اس دن ہم زیادہ سے زیادہ آقا علیہ السلام پر درود اس ذوق و شوق کے ساتھ جمعہ کے لیے آئیں کہ اللہ کی ہمیں رضا ملے، اس کی خوشنودی ملے، اور یہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے آخری سانس تک اسے جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں جمعے کی برکتیں اور اس میں زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، تم ادا فرمائے۔